السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے ایک جاب کرنے والے پرسن کے بارے میں، یعنی ایک ایسا ملازم جو کہیں جاب کر رہا ہے، اسلام ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات کے بغیر ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لینے، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، انسان کے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک، جو ہر لمحہ ہے اسلام نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں، اس کے متعلق ہمیں آگاہ کیا ہے، سزا اور جزا کا ایک نظام قائم کیا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ایک بہت ڈسپلن کے ساتھ جو ہے اس امت کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تجارت کرنے والے کے لیے بھی الگ اصول ہیں، جاب کرنے والے کے لیے الگ اصول ہیں۔ ہر بندے کا جو رول ہے اس کے مطابق اسلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو ایک جاب کرنے والے کے لیے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائیں، تاکہ اگر کسی کو نہیں پتہ اس بارے میں تو وہ اس پہ عمل کر سکے۔ اچھا، اسلام، پہلی بات چیز تو یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ جو کہیں پہ ملازمت کر رہا ہے وہ اپنی بیسٹ آؤٹ پٹ دے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ بھی یہی امید رکھتے ہیں ایک مسلمان سے کہ وہ ہر فیلڈ کے اندر اپنی بیسٹ دے، ٹھیک ہے؟ ہر فیلڈ کے اندر جس فیلڈ میں جائے وہ وہاں پہ اس کا اپنی جو اس کی سکلز ہیں اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق بہترین سے بہترین جو ہے وہ کام کر کے دکھائے۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی ہے، بخاری کی ایک حدیث ہے 4710، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ملازم جو اپنی ملازمت کو صحیح طریقے سے کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، اللہ کے بھی حقوق ساتھ میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیں گے، یعنی دگنا ریوارڈ دیں گے اللہ تعالیٰ اسے۔ اچھا، دوسری چیز کہ جو بھی ملازم ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمپنی کے ساتھ یا جہاں پہ بھی وہ ملازمت کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ لائل ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ویلفیئر کے لیے، یعنی جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اس کی ویلفیئر کے لیے بھی وہ کام کرتا رہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ وہ جس جگہ پہ کام کر رہا ہے اس کمپنی کی گروتھ ہو، اس کمپنی کا پروفٹ ہو، اس کمپنی کے لیے جو ہے اپنی ویلیو ایڈ کرے۔ یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملازم جہاں پہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے یا اس کی کوئی بھی اس کی ویلفیئر کے لیے، یعنی اس کی کمپنی کے لیے گروتھ اور اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے کام کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے 2 ریوارڈز ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، بک 15 چیپٹر 11، اور حدیث نمبر ہے 4097۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی ملازم کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور اپنے مالک کی ویلفیئر، اس کی کمپنی کی گروتھ اور اس کے اندر بھی ویلیو ایڈ کر رہا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ کہ امپلائی، یعنی جو ملازم ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سا انعام رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم اپنی ملازمت کے دوران صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، چیپٹر 11 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4100۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا شخص، ٹھیک ہے، جو کام ہی نہیں کرنا چاہتا، جو مطلب حلال رزق نہیں کما رہا، اور ایسا شخص جو حلال رزق کما رہا اور ساتھ میں اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے دو گنا اجر رکھا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ملازم ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کام کے دوران، ٹھیک ہے، کسی
کسی چیز کو یا اپنے کسی جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، یعنی جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، جس کمپنی کے انڈر یا جس بندے کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، جس کا وہ ملازم ہے، اور اسے کوئی وہ نقصان نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مالک جو ہے اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی مالک جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہے یا جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کی پراپرٹی کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹی لائک جیسے آپ ایسے آفس میں بیٹھے ہیں تو اب آپ اگر آفس کی چیزیں توڑنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یا آفس کی چیزوں کو بیجا یوز کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جس کی آپ نے پرمیشن نہیں لی، جو آپ کو یوز ہی نہیں کرنی چاہیے، تو اب ایسا ہے جیسے آپ اپنے مالک کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اس حد تک اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی مالک، چاہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اگر آپ اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ورک کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور اس کی کسی بھی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایفیکٹس ہیں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس سے کمپنی کے پروفٹ کو نقصان ہوتا ہو، ٹھیک ہے، آپ اسے رک جاتے ہیں، اور چاہے آپ کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تو اس سے بھی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس میں تو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مفہوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم جو بھی کر رہے ہو قیامت کے دن سب کچھ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس ذات کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا جو تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، ٹھیک ہے، ہماری ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا ہوا ہے۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ امپلائی کو اپنی جگہ، جس جگہ پہ وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اپنا جو اس کا آفس ہے اس کو اس نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، حدیث ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، المسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ تو نصف ایمان کا تقاضا یہ کہ انسان جس جگہ پہ اپنا کام کر رہا ہے، جو اس کی ورک پلیس ہے، اس کو صاف ستھرا رکھے، اس کو ہائیجینک رکھے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی صفائی کا خود خیال رکھے، نہ کہ سویپر کی تو ذمہ داری ہے، وہ تو کر ہی دے گا، لیکن سارا دن تو وہ نہیں کرتا نا، سارا دن تو آپ نے اپنی جگہ کا خود سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے، جو لاسٹ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک ملازم کو اپنی جو جاب ہے وہ ایک عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا تو مفہوم ہے نا کہ جو حلال کمانا ہے وہ عین عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اپنی کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہوں تو ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ رزق کمانا، حلال رزق کمانا بھی عین عبادت ہے۔ اس لیے اس میں ایک اور حدیث آئی ہے، الطبرانی کے اندر یہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم جو ہے وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح ہے، اور وہ کام نہیں کرتا، اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جو غلط ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو وہ اس طرح ہے جیسے کوئی مجاہد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، اس وقت تک جب تک وہ واپس اپنے گھر میں نہ آ جائے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ رزق کمانے والا، حلال رزق کمانے والا جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، تو وہ ایسا مجاہد ہے، اور اس کا اجر مجاہد کی طرح ہے جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا۔ الطبرانی میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں جو ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔